ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہوتی ہیں، مدرسۃ المدینہ مغل آباد، مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد. ایک ٹیم ہے راول پنڈی سے آئی ہوئی اور ایک ٹیم ہے ہمارے ساتھ ملتان سے آئی ہوئی. دو شہروں کے مدرسۃ المدینہ کی ٹیمز ہیں اور ہر ٹیم میں 3 مدنی منع ہوا کرتے ہیں جو حفظ قرآن کر چکے ہوں یا کرنے کی سعادت پا رہے ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر انٹرنیشنل موومنٹ ہے اور الحمدللہ اس وقت کم و بیش 3000 کے آس پاس دعوت اسلامی مدارس المدینہ چلا رہی ہے اور اس میں تقریباً 1.25 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مدنی منع اور منیاں زیر تعلیم ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے ڈونیشن سے، آپ کے عطیات اور آپ کے تعاون سے. دعوت اسلامی کو خوب سپورٹ کیا کریں اور انہی برانچز میں سے کوئی سی 2 برانچز کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ذوق قرآن کا مدنی مقابلہ. 4 سیگمنٹ سے ہم گزارتے ہیں انہیں اور کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں ان سے کچھ معلومات. آئیے بلاتے ہیں راول پنڈی اور ملتان سے آئے ہوئے مدنی منوں کو، منچ پر تشریف لائیں. اپنی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ملتان اور راول پنڈی یہ 2 شہر ہیں لیکن ان شہروں میں کئی مدرسۃ المدینہ ہیں. صرف آپ کے اس کراچی میں تقریباً 160 کے قریب مدارس المدینہ چل رہے ہیں، صرف کراچی باب المدینہ میں، اور دیگر شہروں میں بھی بڑی تعداد ہے الحمدللہ. اور یہ دعوت اسلامی فیضان اعلیٰ حضرت فیضان امیر اہل سنت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم عام کرتی جا رہی ہے اور الحمدللہ ہمیں اس کی کچھ جھلک مدنی چینل پر بھی نظر آتی ہے. ذوق قرآن کا سلسلہ ہم شروع کریں گے مدنی منوں کے ساتھ. پہلے کچھ سوالات ہوتے ہیں، پھر کچھ قرآن سنتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے اور آخر میں بھی کچھ سوالات پر سلسلہ ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ قبلہ قاری محمد حسین اتاری صاحب موجود ہوتے ہیں جو کہ کہیں کو غلطی وغیرہ نہ ہو جائے، مدنی منوں کی مسٹیکس کے لیے ان کی اصلاح فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. بڑے پیارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہم ان کی بھی برکتیں لیتے ہیں اس سلسلے میں. آئیے چلتے ہیں اپنے مدنی منوں کی طرف. ماشاءاللہ پہلی بار آپ میں سے باب المدینہ کون آئے؟ سارے ہی پہلی بار آئے. کیسا لگا آپ کو باب المدینہ؟ باب المدینہ کراچی کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے نا؟ بہت اچھا ہے نا باب المدینہ کراچی؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور وہاں رہ کے شاید آپ لوگ سنتے ہو باب المدینہ کراچی میں یہ ہے وہ ہے، بہت ڈر ہے، خوف ہے، یہ بھی سنتے ہوں گے. پہلے بہت زیادہ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا بھی نہیں ہے جیسا کوئی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے عبداللہ شاہ غازی کا شہر ہے الحمدللہ، امیر اہل سنت کا شہر ہے الحمدللہ، یہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والا شہر ہے اور اللہ کی رحمت سے امن و امان ہے اور بڑی اللہ نے یہاں بھی کرم فرمائے ہیں. کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. در مرشد ہے یہ، تو کیوں یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کمی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. مدنی منع سب کے سب پہلی بار باب المدینہ آئے ہیں تو یہ خاص کر مدنی مقابلے کے لیے آئے ہوں گے آپ. ماشاءاللہ آپ اپنے سرپرستوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور کچھ دیر کا مدنی مقابلہ ہے آپ کا مدرسۃ المدینہ میں. آپ سب کے سب حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. پورا حافظ بھی ہے کوئی؟ اچھا آپ تینوں پورے قرآن کے حافظ ہیں ماشاءاللہ. راول پنڈی کے 1 مدنی منع اور باقی آپ 2، اور باقی یہ بھی ماشاءاللہ تیسرے حفظ کر رہے ہیں. کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 14 پارے. 14 پارے ہو گئے آپ کے. اور آپ لوگ 11. ذرا لاؤڈلی بتائیں. 11 پارے. 25 پارے ماشاءاللہ. جو بھی بات کرنی ہے ذرا لاؤڈلی بلند آواز سے تاکہ سب سنیں اور آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا ہی مدنی چینل ہے، پہلی بار کیمرے کے سامنے بھی آئے ہوں گے تو اب دیکھیں کیسی تیاری ہے. تیاری یہاں باقی بھی رہتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے، بعض چیزیں بھول جاتا ہے بندہ سامنے آنے کے بعد. تو بہرحال ذوق قرآن کی طرف چلتے ہیں. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس میں ہیں سوالات قرآن پاک سے. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. مدنی چینل کے ناظرین، ہم شروع کریں گے اپنا پہلا سلسلہ جس میں ہم 10 سوالات کریں گے ان مدنی منوں سے اور یہ جوابات دیں گے. اگر ہر سوال کا جواب یہ دے پاتے ہیں تو ہر سوال پر 1 پوائنٹ انہیں حاصل ہوگا. تیار ہیں آپ لوگ؟ انہیں ہم نے تقریباً 350 کے آس پاس سوالات دیے تھے اور یہ مدنی منع اسی میں سے جواب دیں گے. یہ ایک سلیبس تھا جس پہ انہوں نے تیاری کی ہوگی، ہم دیکھیں گے. اور سوالات مختلف قسم کے ہیں. کسی میں ہو سکتا ہے آیت پوچھی جائے قرآن پاک کی کس پارے کی ہے. یہ سوال تو آؤٹ آف سلیبس بھی ہے لیکن
یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی سورت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یہ کس پارے کی سورت ہے یا کون سے اس میں کتنے رکوع ہیں, تو یہ بھی حفاظ کرام کو آنا چاہیے. افسوس یہ ناظرین آج کل حفاظ کی ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن بھول رہی ہے. قرآن یاد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے اور اسے یاد رکھنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو بھولنا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے مدری منوں کو, اور مدری منع سن رہے ہیں, اسلامی بھائی حفاظ سن رہے ہیں, تو وہ بھی ذہن بنائیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ جو حافظ بن چکے ہیں وہ بھی یاد رکھیں. اور شروع کرتے ہیں. پہلا سوال یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کا آغاز, جن کی ابتدا تا سین میم سے ہوتی ہے؟ راول پنڈی کے مدری منع جواب دیں گے. آپ تینوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں, 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. وہ صورتیں دو ہیں, سورۃ الشعراء, سورۃ القصص. سورہ شعراء, سورہ قصص. کنفرم ہے؟ تو اتنا ڈر کیوں رہے آپ؟ بلند آواز سے بتایا کریں. سورہ شعراء اور سورہ قصص یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو تا سین میم سے شروع ہوتی ہیں. جواب درست دیا ہے, ماشاءاللہ. یہ بتائیے ملتان سے آئے ہوئے مدنی منع, وہ کون سی سورت ہے جس کی ساری آیتیں دال پر ختم ہوتی ہیں؟ وہ سورت الاخلاص ہے. سورت الاخلاص. کون سی سورت ہے یہ؟ 30ویں پارے کی. کون سی سورت ہے اخلاص؟ پڑھ کے بتائیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. جواب درست دیا ہے, ماشاءاللہ. آپ بتائیں گے راول پنڈی سے آئے ہوئے مدنی منع, پورا قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 برس میں. جی 23 برس میں. 23 سال میں. آپ کا جواب درست ہے, 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا. آپ بتائیں گے ملتان کے مدنی منع کس صورت میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ سورت کا نام, آیت بھی بتائیں تو کیا بات ہو. سورۃ الکہف, آیت نمبر 56 تا 82. آیت نمبر 56 سورہ کہف, آیت نمبر 56 تھوڑا سا سیدھا کر لیں. 56 نہیں 65. 65 82. 65 تا 82. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے لے کے 82 تک اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے, اور یہ مدنی منوں نے درست بتایا. دو سوال ہو گئے. آپ بتائیے راول پنڈی سے آئے ہوئے مدنی منع کس صورت میں اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت, سورت کے درمیان اتاری؟ سورہ نمل آیت نمبر 30. سورہ نمل آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا جز ہے. جواب درست دیا ہے, سبحان اللہ. آپ بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اعلان کرے گا؟ سورۃ ابراہیم, آیت نمبر 22. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں یہ بتایا گیا. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. چوتھا سوال یہ بتائیے قرآن پاک کی کس صورت میں جنگ بدر کا قصہ آیا ہے؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 6 تا 14. بلند آواز سے. سورۃ الانفال آیت نمبر 6 تا 14. سورہ انفال, انفال نہیں, سورہ انفال آیت نمبر 6 تا 14. جواب درست دیا ہے. آپ بتائیے کس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے؟ ملتان سے آئے ہوئے مدنی منع. سورۃ توبہ, آیت نمبر 81. سورہ توبہ آیت نمبر 81. جواب درست دیا ہے, ماشاءاللہ. 4 سوال ہو گئے, 4 پوائنٹ بھی حاصل کر لیے اور کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. آخری سوال ہے, ایک آیت پڑھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ آیت کس پارے کی کس صورت میں ہے. ٹھیک ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. 26واں بتائیے کون سا پارا ہے, کون سی صورت؟ 26واں پارہ سورہ محمد. 26واں پارا سورہ محمد. جواب درست دیا ہے, ماشاءاللہ. حافظ قرآن مضبوط ہیں. آپ بتائیں گے, ایک آیت پڑھوں گا, کون سا پارا ہے, کون سی صورت ہے؟ آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. آیت اور صورت دو چیزیں بتانی. آیت نمبر بتائیں گے تو بالکل پرٹیکولر ہو جائے, مگر مشکل ہو جائے گا سوال. 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آیت اینڈ صورت بتائیے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. 19واں پارہ 19واں پارہ سورت سورۃ الشعراء. سوچ لیجئے 4 سیکنڈ ہیں ابھی. سورۃ الشعراء. کنفرم ہے؟ جی. بڑی سوچ کے بعد بتایا ہے. سورہ شعراء 19واں پارہ. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین 5 پوائنٹ ہو چکے. 10 سوال ہم نے ان سے پوچھے اور کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور اس طرح سے مدنی مقابلہ برابر جا رہا ہے. ذوق قرآن کا اچھی تیاری ہے. ملتان سے آئے ہیں، راول پنڈی سے آئے ہیں، 2 الگ الگ شہروں کی ٹیمیں ہیں. مدرسۃ المدینہ کی برانچز ہیں. آپ کے ساتھ بھی کارکردگی بھی ہے. اب دیکھتے ہیں قرآن سن کر کہ یہ کیسا پڑھتے ہیں، یاد کتنا ہے. سلسلہ ذوق قرآن میں سیگمنٹ ہے، پڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. پڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، ثواب کی طرف بڑھتے جائیں، جنت کی طرف بڑھتے جائیں، اللہ پاک کی طرف بڑھتے جائیں. یہ ہے اس سیگمنٹ میں. اور ہم انہیں قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت دے دیں گے. یہ دونوں ٹیمیں برابر مقابلہ کریں گی، باری باری ایک ایک آیت پڑھیں گے، اور جو اپنی باری پر آیت نہ پڑھ سکا وہ پیچھے ہو جائیں گے. 2 پوائنٹ ملیں گے. جب تک ہم چاہیں گے یہ پڑھیں گے. ہماری مجلس جب روک دے گی، چاہے 10 آیتوں پہ روک دے، تو ان کا مقابلہ یعنی کمپلیٹ ہو جائے گا. جب تک ہم نہیں روکیں گے انہیں پڑھنا ہوگا اور درست پڑھنا ہوگا. کسی کے بیچ میں نہیں پڑھنا آپ نے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہوتا ہے. جب ایک مکمل کر لیں پھر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے انشاءاللہ. کون سی 5 صورتیں پہلے انہیں دکھائیں گے کہ انہی میں سے آپ سے پوچھا جائے گا. یہ 5 صورتیں ہیں: سورہ طارق، سورہ جن، سورہ طور، سورہ ملک اور سورہ نوح. 5 صورتیں ہیں. بتائیے کون سی لیں گے آپ؟ پسند کریں گے کوئی یا کوئی بھی دے دی جائے؟ کوئی بھی. پسند تو ساری ہیں، اللہ کا کلام ہے. کون سی صورت ہماری مجلس انہیں دے رہی ہے پڑھنے کے لیے؟ سورہ طور. واہ، بڑی پیاری صورت بھی ہے اور تھوڑی مشکل صورت بھی ہے شاید. دیکھتے ہیں انہوں نے کیسی تیاری کی ہے. مائک اٹھا لیں جو پڑھیں گے. اور آپ نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اچھی تلاوت کرنی ہے، مگر جلدی جلدی، قاریوں والا انداز ابھی نہیں اختیار کریں تاکہ جلدی ہو سکے یہ سیگمنٹ. اور اپنی باری پر ایک آیت پڑھنی ہے. سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. راول پنڈی اور ملتان کی ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے مقابلہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطور مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم
بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ماشاءاللہ سورہ طور 27 پارہ، اس میں 49 آیتیں، 2 رکوع ہیں اور تقریباً 20 آیتیں ہم نے ان سے سنی ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. ان مدنی منوں نے بہت اچھی تلاوت کی، اللہ پاک نے خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ قاری حسین صاحب انہوں نے بہت اچھی تلاوت کی، اور کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ قواعد میں اور پڑھنے میں اور حروف کو ظاہر کرنے میں یہ تھوڑی سی کمزوری نظر آ رہی تھی. کچھ اصلاح فرمائیں گے آپ؟ اشفاق بھائی بہت ہی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ حروف مدہ کو کامل ادا کیا گیا، ماشاءاللہ. کھڑی حرکات کو حروف مدہ کے قائم مقام کامل ادا کیا گیا، ماشاءاللہ. مد منفصل کی جو مقدار ہے اس کو برقرار رکھا گیا، مد متصل کی جو مقدار زائدہ ہے اس کو بھی ادا کیا گیا. ماشاءاللہ. حروف مستعلیہ کی کچھ ادائیگی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی تھی، لیکن چونکہ حدر میں یہ پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھے انداز سے پڑھا. تمام ہی قواعد ضروریہ انہوں نے کامل اور اکمل ادا کرنے کی کوشش کی. اور پلس یہ کہ حدر کا جو انداز مروج ہے، جو درست انداز ہے، جس انداز سے حدر پڑھنا چاہیے، ان مدنی منوں نے اس کو نبھایا ہے ماشاءاللہ. اور دونوں سیم اس پہ آ گئے تھے، ایک طرح سے پڑھنے لگے. جی. اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ ایک لفظ تھا ہاذہ، اس میں ہا کو اور ظاہر کرنے کی کوشش کریں تو اچھا لگے گا. اصل میں یہ مدنی منع آواز پتلی ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور قواعد میں بڑی زبردست ان کے قاری صاحب نے ان کو پڑھایا ہے، یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. نہیں، بہت ہی ماشاءاللہ دھیمے انداز سے اور ادائیگی جو اسموتھلی آگے بڑھ رہی تھی، انہوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے. اور ہا کی ادائیگی میں اشفاق بھائی ایک بات میں عرض کروں کہ ہا جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہا کا جو مخرج ہے گول چشمی ہا، ایک تو ہا ہے جی، ایک ہے ہا. ہا کا جو مخرج ہے یہ انتہائی حلق ہے، یعنی سینے سے جو متصل حلق کا حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے ہا. اگر ہم اس کو مزید نیچے اتاریں، جیسے اس طرح باز پڑھتے ہیں ہا، تو یہ جو ہے نا سینہ ہلا کر پڑھنا، یہ چونکہ اس کا مخرج نہیں ہے. اچھا. اس کا مخرج جو ہے انتہائی حلق ہے. صحیح. تو جیسے قل هو، اگر پڑھیں گے قل هو تو سینہ جو ہے انوالوڈ ہو جائے گا، اس میں انوالو ہو جائے گا، یعنی سینے سے یہ ادا ہوگا. بہت زیادہ اس پہ زور نہیں ڈالنا ہا پہ، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. زبردست. یہ اور اس بہت کے اندر اچھی بات ہے. صفت حمس بھی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مخارج اور صفات سے جو ہے حروف بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ہا کے اندر جو ہے صفت حمس ہے. حمس کا مطلب ہے پستی، یعنی پستی سے ادا ہونے والے حروف. ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سقط، تو اس میں ہا بھی ہے. ہا پستی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، تو اس کو اسی انداز سے ادا کرنا چاہیے. کیا بات ہے. اب یہ پورا ایک فن ہے، پوری ایک سائنس ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک حرف پر واقعی معلومات کا خزانہ ہے قرآن. اور اللہ پاک سلامت رکھے جو یہ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں بھی قرآن سیکھنے کو ملتا ہے. اور دعوت اسلامی لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھا رہی ہے الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات میں الحمدللہ جز وقتی، کل وقتی، شفٹ اور کل پورے دن کے مدارس. یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر کئی سینکڑوں ڈپارٹمنٹ ہیں. مدرسۃ المدینہ یعنی قرآن کی تعلیم پر جتنا فوکس دعوت اسلامی نے کیا ہے، شاید آپ کو دنیا میں ایسی کوئی مومنٹ اور تحریک اس سے پہلے نظر نہ آئے کہ جتنے اتنی بڑی بنیاد پر الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کوششیں کی ہیں اور فوکس کیا ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین جو ہیں وہ قرآن پاک، دنیا بھر کے عاشقان رسول جو ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں ایسی تحریک آپ کو نہیں ملے گی. الحمدللہ یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے کہ قرآن سے محبت کرتے ہیں
और कुरान पाक की तालीम को आम भी फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की, 2-2 पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं। और अब देखते हैं कि इन्हें दूसरे स्टाइल में कुरान पढ़ना है। एक तो होता है हदर में पढ़ना जल्दी जल्दी, एक होता है कुर्रा के तर्ज पर तरतील में कुरान पढ़ना रुक रुक कर। इसमें इन्हें 3-3 मिनट दिए जाते हैं रोजाना की तरह। और देखते हैं रावलपिंडी से आए हुए मदनी मुन्नों से कौन तिलावत करेंगे, मुल्तान से आए हुए मदनी मुन्नों में से कौन तिलावत करेंगे, और देखेंगे ये सब शौक़ क़िराअत में। राज़ी रज़ा से साहिबे कुरआन है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी। शौक़ क़िराअत, तिलावत कुरान पाक का शौक़ कितना है किसमें, हम इस मुकाबले में देखेंगे। रावलपिंडी से आए हुए मदनी मुन्नों में से कौन पढ़ेगा कुरान? आप पढ़ेंगे माशाअल्लाह। माइक ले लीजिए, 3 मिनट है आपके पास। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़ना है, आंखें बंद करके, गुम होके, कवायद की रियायत करते हुए 3 मिनट के अंदर अच्छी से अच्छी तिलावत करके बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। रावलपिंडी के मदरसतुल मदीना के मदरी मुन्ने, बड़ी प्यारी तिलावत की माशा अल्लाह। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। कारी हुसैन साहब, क्या तासुरात हैं आपके? जी माशाल्लाह, जैसा कि आपने इजहार किया कि बहुत अच्छी तिलावत की, वाकई बहुत अच्छी तिलावत की। और दूसरा ये कि इन्होंने जौफ से पढ़ा, यानी जिसको हम कहते हैं खुलकर पढ़ना, हुरूफ की सेहत का भी ख्याल रखना और फिर इसको इस अंदाज से पढ़ना कि जोफ जो है वो सीना जो है वो साथ दे। ये प्रोफेशन जो कारियों का एक अंदाज होता है माशाल्लाह। जो कुर्रा हजरात पढ़ते हैं, हम अरब के जो कुर्रा हजरात को देखते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ी जानदार एक आवाज़ होती है। तो इस मदनी मुन्ने की तिलावत से भी कुछ ऐसा ही इजहार हुआ। अल्लाह करे कि ये मदनी मुन्ना बामल हाफिज कुरान, बाअमल आलिम दीन और अच्छा कारी कुरान बने। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी तिलावत की आपने। अल्लाह पाक और बरकतें अता फरमाए। दिल चाह रहा था आप पढ़ते ही जाएं, हम सुनते जाएं। माशाअल्लाह। मुल्तान से आए हुए मदनी मुन्नों की टीम खिजरा मस्जिद मदरसतुल मदीना से कौन तिलावत करेंगे? माशाअल्लाह, आप तिलावत करेंगे। 3 मिनट है, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है और अच्छे से अच्छा जो आप खूबसूरत पढ़ सकें, आंखें बंद करके पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ما شاء الله. أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری تلاوت کی. ہمارے دونوں مدرسۃ المدینہ ملتان اور راولپنڈی سے آئے ہوئے مدنی منوں کا مقابلہ جاری ہے، اختتام کی طرف ہے. قاری حسین صاحب، دونوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ انہیں کچھ اصلاح کے مدنی پھول دینے ہو تو بھی عطا فرمائیں اور پوائنٹس بھی دیں دونوں ٹیموں کو. جی، اچھی کوشش کی. حروف متحرکہ اور ساکنہ کی کامل ادائیگی پر توجہ دینا ضروری ہے. کوشش پوری تھی ان کی، کچھ گھبرا سے بھی گئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھی تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. مدرسۃ المدینہ مغل آباد کے مدنی منع نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. ان کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ. ملتان کے جو مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد کے مدنی منع ہیں، ان کو 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. 8 اور 9 پوائنٹ ملے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اسکور کتنا ہے، پوائنٹ کتنے ہیں. اور اب اگلے مرحلے کی طرف چلیں گے جس میں فیصلہ ہو جائے گا. کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم دونوں کو پیارے پیارے گفٹ ہیمپرز دے کر رخصت کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ کوئی لیول کیری نہیں کر رہا کہ 8 پوائنٹ ملے ہیں خضرہ مسجد والوں کو، 9 پوائنٹ ملے ہیں راولپنڈی سے آئے ہوئے مدنی منوں کو. روزانہ ہی فیصلہ ہوتا ہے اور ہم انہیں رخصت کرتے ہیں. لیکن فائنل میں جمعرات کے دن جتنے مدنی منع ہمارے ساتھ یہاں پر ذوق قرآن میں آئے، ہم سب کو خصوصی دعوت دیتے ہیں کہ فائنل میں بھی آئیں. انشاءاللہ ان کا سیگمنٹ ذوق قرآن اس دن بھی ہوگا، تھوڑا مختلف انداز سے ہوگا. اور ان سب مدنی منوں میں کے درمیان انشاءاللہ ایک زبردست قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا اور ان کے لیے خوشخبری کا سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ. تو یہ مدنی منع ضرور تشریف لائیں. ہم انشاءاللہ پیارے پیارے تحائف اور کوشش کریں گے کہ کچھ ان سے ناز شریف وغیرہ بھی سنیں. ان مدنی منوں کے ساتھ بہترین انداز میں وہ سلسلہ ہو. تو فائنل میں آپ لوگ بھی جن سے بند پڑے وہ آئیے. جتنے ذوق قرآن میں مدنی منع آئے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، چچا، والدین، سرپرستوں کے ساتھ فائنل میں جمعرات اجتماع میں بھی شرکت کریں. اور اس کے بعد 9 بجے جو سلسلہ ذوق نعت فیضان اعلیٰ حضرت کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا فیضان مدینہ کے صحن میں جو ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ شرکت کریں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. قاری صاحب آپ نے پوائنٹ دیے، بہت شکریہ. آخری مرحلے کو شروع کرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے؟ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 5 سوالات کریں گے. 5 سوال جو جواب دینا چاہے وہ بیل بجائے گا. اب کسی کی باری نہیں ہے اور کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. قرآن سے آپ جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا. جو جواب غلط دے گا یا نہیں دے پائے گا وہ پوائنٹ سے محروم ہو جائے گا. دیکھیں آپ کی بیل کام کر رہی ہے. دونوں کے پاس بزر موجود ہے، بزر راؤنڈ ہے. یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر میں کتنے رکوع؟ ٹیم ملتان
कितने रुकू हैं सूरह फातिर में? 5 रुकू हैं। सूरह फातिर में 5 रुकू। पक्की बात है? जी 5 रुकू हैं। जी। आपने कहा सूरह फातिर में 5 रुकू हैं। 114 सूरतें हैं कुरान की, हर सूरत की रुकू याद रखना आसान नहीं होता, गलती हो जाती है, लेकिन आपने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल देखिए कौन जवाब देता है। ये बताइए 21वें पारे में कितनी सूरतें हैं? रावलपिंडी के मदनी मुन्ने बताएंगे 21वें पारे में कितनी सूरतें हैं। सब सूरतों के नाम बताने आपने। 4 बताइए कौन कौन सी? सूरतुर रूमी मक्किया, सूरतुल लुक़मान मक्किया। सिर्फ नाम ले लें, मक्किया वगैरह भले ना बताएं, नाम ले लें जल्दी जल्दी। सूरह सजदा, सूरह अहज़ाब। सूरह रूम, सूरह लुक़मान, आगे सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब। सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। देख लें जवाब, डन करें। ये कुछ बताना चाह रहे हैं मगर टाइम खत्म हो गया है जी। सूरह अनकबूत आदि जो है, सूरह अनकबूत भी है इसमें, पहले आपने नहीं गिना था। चले इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इन्होंने कहा पहले 4 फिर 5 सूरतें, कहा 5 सूरतें हैं 21वें पारे में जो आती हैं। शुरू 4 होती हैं लेकिन 5 सूरतें हैं। अनकबूत भी है जो 20वें पारे से जारी है। माशाअल्लाह, 1 पॉइंट आगे हैं रावलपिंडी से आए हुए मदनी मुन्ने। तीसरा सवाल ये बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो कौन सी सूरत है जिसे चौथाई कुरान कहा जाता है? मुल्तान के मदनी मुन्ने बताएंगे चौथाई कुरान के बराबर जो सूरत। सूरतुल काफिरून को रबा चौथाई कुरान का। सूरह काफिरून। काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल ये बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूं किस पारे में है? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। मदनी मुन्ने मुल्तान के जवाब देंगे। सूरह मोमिनून 18वां पारा। सूरह मोमिनून 18वां पारा, जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल है, पॉइंट भी बराबर है। जो इसका जवाब देगा वो आज जीत जाएगा। बताइए। अच्छा 1 पॉइंट आगे हैं मुल्तान के मदनी मुन्ने। चले आखिरी सवाल है, ये बताइए कुरान पाक में वो कौन सी सूरतें हैं जो वैल से शुरू होती हैं? किसने पहले बजाई? रावलपिंडी। मुल्तान के मदनी मुन्ने, हमारी मजलिस ने फैसला किया। सूरतुल मुतफ्फिफीन, सूरतुल हुमज़ा। सूरह हुमज़ा और सूरह मुतफ्फिफीन लफ्ज़ वैल से शुरू होती हैं। जवाब दुरुस्त देकर मुल्तान के मदनी मुन्ने आगे बढ़ गए हैं माशाअल्लाह। और रावलपिंडी से आए हुए मदनी मुन्नों ने भी कम कोशिश नहीं की, बहुत अच्छी कोशिश की। और बहरहाल थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम दोनों को इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देकर रुखसत करेंगे। आप आगे आ जाएं। बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने और आपको हम मजीद सिलसिले में बैठने की दावत भी देते हैं। आप लोग आगे भी सिलसिले में रहिए हमारे साथ। कारी हुसैन साहब आप तोहफा देंगे। मुल्तान के मदनी मुन्ने आज आगे बढ़ गए। मौलाना फारूक साहब आप भी तोहफे दे इन्हें मदनी मुन्ने। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी तिलावत है की खुसूसन रावलपिंडी से आए हुए मदनी मुन्ने ने। और आपने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह पाक कुरान पढ़ने में और बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल भी ये सिलसिला होगा और कल भी बहुत स्पेशल मदनी मुन्ने हमें पंजाब से गुजरांवाला से आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो बड़े प्यारे प्यारे सिलसिले, उम्मीद है आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया कारी साहब, कारी हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी प्यारी बातें मुख्तसर वक्त में बताई हमें। आप लोग भी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। यहाँ मदनी मुन्नों को भी बैठने की जगह मिल जाए तो इन्हें बिठाएं। आज स्टूडियो में मुझे लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह। क़िबला मौलाना जमील मदनी साहब होंगे और क़िबला मौलाना हामिद मदनी साहब और मौलाना सौबान अत्तारी साहब हमारे साथ होंगे कुछ देर में। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की अपने पीर और मुर्शिद से अकीदत कैसी थी और अपने पीर साहब से कैसा प्यार करते थे और पीर साहब से लगाव होना कैसा चाहिए, पीर और मुर्शिद के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकता है दूर हों इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कलाम आला हज़रत के चंद अशार हम अपने सिलसिले में सुनते हैं। कारी साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे, नात ख़्वाह हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। आप अगर कॉल्स करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चलेंगे, आप हमसे रब्ता कीजिए और अपने सवालात, अपने तासुरात वगैरह भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं। कोई आपके जहन में इश्काल है, आला हज़रत अलैहिर्रहमा के बारे में सवाल है, आप मदनी चैनल की तरफ बढ़ा दीजिए,
ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کالز شامل کریں، اور کل کے سلسلے کو دیکھنا بالخصوص نہ بھولیے گا۔ کل انشاءاللہ قبلہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کی زینت ہوں گے، اور انشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔